بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، طالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کا بے حد شوق تھا، راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بے تاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرقانی کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی قدم بوسی کے لیے شہر طالقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھندہ نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ حقیقت حال کچھ بھی ہو، یہ تو بتائیے شیخ ابو الحسن خرقانی ہے کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا اس لیے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تجھ جیسے احمق اور پاگلوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا۔ وہ بڑا حضرت بنا پھرتا ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند آدمی بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے اصحاب کا یہی طریقہ تھا؟ ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج تو ایک حضرت عمر کی ضرورت ہے جو سختی سے ایسے لوگوں سے نپٹے اور ان کا محاسبہ کرے۔ اب تو شیخ کے معتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا؟ بی بی شیخ کے انوار فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کے رفعتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ آفتاب عالم تاب پر لاکھ پھونکے مارو وہ نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا آخر شیخ صاحب نے ایسی بیہودہ بدتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ عجیب معاملہ ہے یہ میاں بی بی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، ان مجموعہ ازداد میں محبت کیسے ہوتی ہوگی؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لاحول پڑھتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزیں کرنا نادانی ہے۔ وہ انہی سوچ میں تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بھید ہوگا، کوئی راز ہوگا۔ وہ انہی خیالات کے دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک کالے سانپ کو کوڑا بنایا ہوا۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہی میرے شیخ ابو الحسن خرقانی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیز، اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آنا اور ان پر دھیان نہ دینا۔ ہمارا اکیلا پن یا جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہوتا،
اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیرے خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے، تنگی کا ہار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اگر میں اس ہرزہ سرائیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرما بردار نہ ہوتا۔ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ درس حیات: انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے، صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے اعلیٰ مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔